حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، اور آپ اندازہ لگاؤ کہ جب ہمارے نبی خوش ہوں گے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اس لیے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت کون؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، اور خوش ہو کر اپنی بیوی یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ آج میں خوش ہوں، آج میں خوش ہوں، تو جو سوال مجھ سے کرنا چاہتی ہے کر لے، اللہ کے فضل و کرم سے میں تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی بیوی کو یوں کہہ دیوے کہ آج ہوں بہو خوش چھو، تارے جے مانگو ہوئے مانگی لے، تارے جے سوال کرو ہوئے کری لے، تو آپ ناراض نہ ہونا۔ صورت والو، ہماری بیویوں کے کیا جواب ہوں گے جانتے ہو نا؟ کوئی کہے گی وہ میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہو، اس کو ذرا نئے لانے کے، تم خوش ہو نا آج؟ ایسے تو کتنے دن سے کہنے کا سوچ رہی تھی لیکن کوئی کہنے کا موقع تھا نہیں، لیکن آج اپنے خود ہی پوچھا ہے تو پھر میں کہہ دیتی ہوں۔ نہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، چونکہ ہمارا مزاج ہے، دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے۔ اگر ہم اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے، تو کہ ہاں وہ میری چوڑیاں گم ہو گئی ہے، وہ میرے چپل گم ہو گئے ہیں، وہ روزانہ کہنا چاہتی تھی لیکن آپ کا وہ موڈ ذرا سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور آج خود کہہ رہے تو مانگنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے محبوب آپ نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ چونکہ محبوب سے مانگنا ہے تو کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی مانگنی ہے، بہت بڑی چیز مانگنی ہے۔ لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار عورت تھی، بڑی سمجھدار عورت تھی۔ علماء فرماتے وہ شان والی عورت تھی، اللہ پاک نے وہ علم میں، وہ عمل میں مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی تو پردے میں آ کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے تھے۔ اما عائشہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب چھوڑوں گی نہیں، مانگوں گی ضرور، لیکن اگر آپ کہیں تو میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں۔ اور ابا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے شان والے ہیں۔ علماء فرماتے پوری امت کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صدیق اکبر کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو صدیق اکبر کی محبت پوری امت کی محبت پر بھاری ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جا عائشہ اپنے ابا سے مشورہ کر لے، تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے، آج میں اللہ کے فضل و کرم سے نصیب کرنے والا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی چھوڑوں گی نہیں، اپنے ابا سے مشورے کی اجازت۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کر لو۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر کس کے پاس گئی؟ اپنے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور فرمایا، ابا آج تو میرے نبی بہت خوش ہے۔ آپ ذرا تصور کرو کہ جب اما عائشہ نے یہ بات کہی ہوگی کہ میرے نبی خوش ہے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی کتنے خوش ہوئے ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو چاہت ہی یہ تھی، میرے محبوب پر آنچ نہیں آنی چاہیے، میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچنی چاہیے۔ اما عائشہ نے فرمایا، میرے محبوب آج بہت خوش ہیں اور میرے محبوب نے مجھے یہ آفر کی ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لے۔ میں میرے محبوب سے پوچھ کر آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں، ابا بتلاؤ تو صحیح آج میرے محبوب سے میں کس چیز کا سوال کروں۔ اگر ہماری بیوی اس کے ابا کو یوں کہے کہ ابا آج تو میرے شوہر بہت خوش ہے
اور میرے شوہر نے یہ بات کہی ہے کہ تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے خسر صاحب، ہمارے سسر صاحب کے کیا مشورے ہوں گے؟ بیٹی پیلی فلانی زمین چھے نے یہ ترا نام پر کراوی لے، وہ فلانا مکان ہے نا وہ تیرے نام پر ہو جانا چاہیے، چونکہ آج تو تیرے شوہر خوش ہے نا، خوش ہو کر نہیں، میں غلط تو نہیں کہتا، اگر ہم اپنی بیوی کو یوں کہہ دیوے کہ جا تو تیرے ابا کو پوچھ کے آ کہ آج میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، تو اپنے ابا سے مشورہ کرنا چاہتی ہو تو کر لے، تو جواب کیا ہوگا؟ ابا یہی کہیں گے وہ فلانی دکان ہے نا، پتہ نہیں تیری ساسری والوں کا کیا ٹھکانہ، وہ فلانی زمین ہے، وہ فلانا مکان ہے، وہ فلانا گھر ہے، وہ تیرے نام پر کروا لے۔ اچھا صورت والوں، امام صاحب میں غلط تو نہیں کہتا نا؟ چونکہ ہمارے دل میں دنیا غالب آ گئی، آخرت کا استحضار دلوں سے نکل گیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیٹی کی یہ بات کو سنا تو فرمایا، بیٹی میرے محبوب نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، میرے محبوب نے ایسی پیاری بات کہی ہے، جاؤ میرے محبوب سے مانگ لو، چھوڑنا نہیں ہے، میرے محبوب سے سوال کر لو۔ بیٹی پوچھتی، ابا بتلاؤ تو صحیح کیا مانگو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی اماں عائشہ اور بیٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی جاؤ اپنے نبی سے جا کر کہو کہ جس وقت اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا، رجب کے مہینے میں معلوم ہے نا آپ کو سفر معراج پیش آیا، اس میں ہمارے نبی مہمان تھے، جس وقت اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا اس وقت آپ کے اور اللہ کے درمیان میں بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتلا دو۔ مانگا ہے تب بھی علم مانگا ہے، دنیا نہیں مانگی، اس لیے کہ یقین ہے دنیا کی دولت ختم ہونے والی ہے لیکن علم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا، میرے محبوب آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا، آپ دو گے نا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ہاں عائشہ میں کہہ رہا ہوں نا، تو جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، میں دے دوں گا۔ اب اماں عائشہ نے فرمایا، میرے محبوب جس وقت آپ اللہ کے مہمان بنے تھے اس وقت آپ کے اور اللہ کے درمیان بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتلا دو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور میرے بھائیوں ہمارے نبی کو اللہ نے خوبصورت بنایا تھا تو آپ کے چہرے پر آنسو بھی تو ظاہر ہوں گے، اس لیے کہ پوری امت میں سب سے زیادہ ہم یہ بات سنتے ہمارے نبی بڑے حسین و جمیل تھے۔ بولو بے شک اللہ نے بڑا حسن نصیب فرمایا تھا، اللہ نے بڑی خوبصورتی نصیب فرمائی تھی، لیکن آپ نے یہ بات سنی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا کی آدھی خوبصورتی دی۔ بولو سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوبصورت ہیں، لیکن دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی ہمیں پوچھے کہ میرے محبوب کی خوبصورتی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے، تو ایک جواب تو حدیث میں موجود ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اگر یہی مصر کی عورتیں میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ لیکن ایک اور جواب سنو، حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت ہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسین و جمیل ہے، لیکن دونوں کی خوبصورتی میں فرق یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا لی۔ تو بولو کس کی خوبصورتی زیادہ ہے؟ اماں عائشہ نے کہا، میرے محبوب جس وقت آپ معراج میں اللہ کے مہمان بنے تھے اس وقت آپ کے اور اللہ کے درمیان بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتلا دو۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ
तूने बहुत अजीब चीज का सवाल किया है। आयशा सुन लो, मेरे और अल्लाह के दरमियान बहुत सारी राज़ो नियाज की बातें हुई, लेकिन एक बात अल्लाह ने मुझे यूं भी कही, एक बात अल्लाह ने मुझे ये भी बतलाई, मेरे महबूब आपकी उम्मत के जो लोग टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगे, आपकी उम्मत के जो लोग टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगे, अल्लाह उन्हें सीधा जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब फरमाएगा। अब अम्मा आयशा ने ये बात सुनी, खुश हो गई कि अगर कोई टूटे हुए दिलों का सहारा बन गया, किसी ने किसी को सहारा दे दिया, किसी ने किसी के दिल को तसल्ली दे दी, अल्लाह पाक उसे सीधा जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, बेटी मेरे महबूब जो भी बात बतलाए तू मुझे बतलाने जरूर आना। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा अपनी अब्बा की खिदमत में गई है और फरमाया, अब्बा मेरे महबूब ने कितनी अजीब बात बयान फरमाई कि जो लोग टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगे, अल्लाह पाक उन्हें सीधा जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इस बात को सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे हैं। बेटी ने पूछा, अब्बा मेरे नबी ने इतनी अच्छी बात कही, आप रोते क्यों हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से ज्यादा समझदार कौन होगा? मोहम्मद अरबी की बातों को ज्यादा समझने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से ज्यादा कोई नहीं था। फरमाया, बेटी तूने मेरे महबूब की बात के एक पहलू को, एक साइड को सोचा है, दूसरे साइड को सोचा। एक पहलू कौन सा है कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगे अल्लाह पाक उन्हें सीधा जन्नत में दाखिल करेगा। तो दूसरी साइड को भी तो सोच कि जो लोगों के दिलों को दुखाएंगे, लोगों के दिल के टुकड़े टुकड़े करेंगे, पता नहीं उनका क्या आलम होगा। मैं रोता इसलिए हूं कि मेरी जात से किसी का दिल तो नहीं टूटा, मेरी जात से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंची। मेरे प्यारों, जिसके लिए जन्नत के दरवाजे इंतजार में होंगे, ऐसे आदमी को अपने बारे में इस बात का फिक्र लाहिक है कि मैं इस बात से परेशान हूं कि मेरी जात से किसी को दुख तो नहीं पहुंचा, मेरी जात से किसी के दिल को ठेस तो नहीं पहुंची। और आज हम अपनी जिंदगी को देखें कि हमारे अमल से कितनों को राहत पहुंची है और कितनों को दुख पहुंचा है।